اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کب کب آ گئے ذمہ داری میں محسوس کرتے آپ کو احساس کتنا بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، احساس ذمہ داری کا۔ حالانکہ آپ میں تو 40 جنتیوں کی طاقت ہے اور ہر جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، 4000 آدمیوں کی طاقت تھی آپ میں تو ذمہ داری بہت بڑی نعمت ہے اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ آپ حضرات کا انتخاب اللہ پاک نے دعوت کے لیے، عبادت کے علم کے لیے منتخب کیا۔ ہدایت کا علم دینے کے لیے اللہ پاک نے گھرانوں سے، خاندانوں سے اور مختلف قبیلوں سے بہت کمزوری کی حالت میں چھانٹا ہے۔ یعنی ہمارے گھر میں ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ پاک کا انتخاب ہے 4 بھائیوں میں سے 1 بھائی کو، 3 بھائیوں میں سے 1 بھائی کو، 5 بھائیوں میں سے 5 بھائیوں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ پڑھے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقابلے میں حضرت عباس چچا ہیں اور ایسے ویسے چچا نہیں ہیں، بارش مانگتے تھے ان کے ذریعے۔ حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد کہنے لگے وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَحْسَنُ مِنْهُ، یہ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں زیادہ ہوں۔ تو آپ حضرات کو اللہ پاک نے ایسا علم عطا فرمایا ہے جس کی امامت کے لیے اور جس کی سرداری کے لیے رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت کو بڑھاؤ آگے، حضرت کو بلاؤ۔ پوری دنیا میں آپ چھان کر دیکھو، ڈھاکہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں بخاری شریف کتنی تعداد میں پڑھائی جاتی ہو، یہاں کتنے ہی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، کتنے مدارس ہیں بخاری شریف کے۔ یہاں دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے۔ یہ کوئی خاص بات ہے جو اللہ پاک نے آپ کی سرزمین کو اس کے لیے پسند کیا۔ لیکن ہماری ایک گزارش ہے، اس وقت امت قابل ترس ہے، قابل رحم ہے، امت کو تحیات یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، نماز کے موٹے موٹے مسائل یاد نہیں۔ ابھی ہم نے 1 ہفتے پہلے ایک شہر کی کارگزاری سنی، ایک مولانا بتانے لگے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مسجدوں میں وقت دیتے ہیں مسائل بتانے کے لیے۔ تو ایک جگہ مراد آباد میں ایک مسجد میں بتایا کہ بھائی سفر میں 2 رکعت پڑھنی چاہیے، 4 رکعت والی نماز میں سے 2 رکعت۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس مجلس میں تو مغرب کی بھی 2 رکعت ہی پڑھتا ہوں بہت عرصے سے۔ ہنس رہے ہیں آپ، اپنی بیوی کے تحیات سن کے دیکھیں نا، آپ اپنے چچا کی دعائیں قنوت سن کے دیکھیں۔ عوام ہے کون؟ میرا سسر آپ کے سسر، آپ کے گھر والے میرے گھر والے۔ یعنی ہم اپنی بھائیوں کی، اپنی برادری کی حالت دیکھیں۔ امت کو کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اس لیے آپ حضرات کو اللہ پاک نے بہت بڑے مرتبے سے نوازے ہیں، لیکن یہ کام پیار سے، محبت سے، نزدیک ہونے سے ہوگا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ شیخ زکریا کے پاس۔ حضرت شیخ زکریا کو دیکھا حضرت رائے پوری نے کہ کہیں جلدی میں ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے چچا مولانا الیاس صاحب نے بلایا ہے کہ گھر والی کا انتقال ہو گیا، پہلی کا دوسری لڑکی دینا چاہتے ہیں، مجھے بلایا، یوں کہا تم اکیلے آ جاؤ، کسی کو ساتھ مت لانا، بغیر اعلان کے بغیر خبر کے آ جاؤ۔ حضرت رائے پوری کا حضرت مولانا الیاس صاحب سے بھی تعلق ہے، حضرت شیخ سے بھی تعلق ہے۔ کہنے لگے اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں ساتھ چلوں گا۔ ہم جیسا ہوتا تو یوں ناراض ہوتا، مجھے بلایا نہیں، میرا دعوت نامے میں نام نیچے لکھ دیا، مجھے اوپر لکھنا چاہیے تھا۔ یوں کہیں جب دونوں حضرات پہنچے دیوبند اسٹیشن پر سہارنپور سے روانہ ہونے کے بعد، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے دیکھ لیا کہاں جا رہے ہو دونوں؟ حضرت
یہ تو بیت دلہا ہے، میں باراتی ہوں، چلایا انہوں نے مجھ کو نہیں ہے، بلایا نہیں ہے، میں زبردستی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کا جو ہے نکاح ہونے والا ہے، اور یہ جا رہے تھے اکیلے، میں ساتھ ہو گئے۔ کیسی محبت! حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت مولانا الیاس صاحب کو میرا سلام کہنا، اور نکاح میں پڑھاؤں گا آ کر، ان بچوں کو گھر پہنچا کے آتا ہوں اور نکاح میں پڑھاؤں۔ کیسی الفت ہے! ہمارا جیسا تو اسی پر ناراض ہو جاتا، میرا نام ہی نہیں ہے، مجھے بلایا ہی نہیں، مجھے دوسرے نمبر پر۔ خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کر شیخ الاسلام نے نکاح پڑھایا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پڑھاتے ہیں حضرت مولانا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا الفت محبت! ابھی اس کا عملی ثبوت آپ کو مل گیا کہ جب حالات ہندوستان میں آئے بیماری کے، تو جمعیت نے ٹھکانہ دیا، دعوت کے گئے ساتھیوں کو مرکز بنا دیا۔ میں کسی وجہ سے جماعتیں وہاں نہیں ٹھہر سکتی، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی نے اور حضرت مولانا محمود صاحب مدنی نے دونوں نے اپنے جو ہے مرکز دے دیا کہ بھئی یہاں جماعت کریں۔ تو نہ جمعیت کچھ الگ ہے نہ جماعت الگ ہے، ہم تو سب مل کر ایک ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا، راجستھان میں تھا اس میں موجود، بہت ذمہ دار علماء نے، حضرت یہ بتائیے تعلیم ضروری ہے تبلیغ ضروری ہے؟ حضرت نے برجستہ یوں فرمایا، سائیکل کا اگلا پہیہ ضروری ہے پچھلا پہیہ ضروری ہے، تعلیم و تبلیغ کلاہما واحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ وہی مبلغ ہیں، وہی معلم ہیں، آئندہ وہی متعلم ہیں۔ اس لیے ہم تو جو ہے سیکھنے والے بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں۔ اب ہمارے حضرات یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد کو مدرسہ بنا دو اور ہر امتی کو متعلم بنا دو، اور ہر استاد جو ہے معلم بن جائے، تاکہ کسی کو تحیات سکھا رہے، کوئی دعائے سنو سکھا رہا ہے، کوئی درود شریف سکھا رہا ہے۔ امت پیاسی ہے، معلوم نہیں غسل کے فرائض، وضو کے فرائض معلوم نہیں۔ اس لیے بہت احترام کے ساتھ آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ خروج بہت ضروری عمل ہے، لیکن امت کا حال بغیر خروج کے پتہ نہیں لگے گا۔ ہم جس مسجد سے متعلق ہیں اور جس جگہ سے متعلق ہیں، وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہم بچوں کو دیتے ہیں، اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو سین اور صوفہ کے ساتھ کچھ بنیں گے۔ بھائی آئندہ چل کر وہ شیخ الحدیث ہوں گے، آئندہ چل کر وہ صدر مدرس ہوں گے، آئندہ چل کر وہ اس علاقے کے اس ملک کے ایک رہنما ہوں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو نابالغ ہے، لیکن ان کے دادا جی، ان کے ابا جی، ان کے نانا جی، جن کو فی الحال ضروری مسائل یاد ہونے چاہیے، وہ امت کو معلوم نہیں ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے 1 گھنٹہ پون گھنٹہ 2 گھنٹے عشاء کے بعد فجر کے بعد جس وقت آپ مناسب سمجھے، آپ کے فیض سے امت مستفید ہو رہی ہے، یعنی بچے مستفید ہو رہے، چھوٹے مستفید ہو رہے، طالب مستفید ہو رہے۔ بے طالبوں کی امت زیادہ ہے، طالبوں کی امت کم ہے۔ طلب کرنے والے ہمیں تو مفتی بھی پیدا کرنے ہیں، مستفتی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا دیا اپنی جو ہے ملاقات میں، جو آتے رہے استقبال کرتے رہو، ملاقات کرتے رہو۔ حضرت کو دباؤ ڈال کر مضبوط کر کے آرام کے لیے لٹا دیا۔ ایک میواتی دیہاتی آدمی آیا، ارے حضرت کہاں ہیں بھائی؟ ہم تو حضرت سے ملنے آئے۔ گاؤں کے لوگ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ وہ گائے بھینس کے ساتھ رہتے ہیں۔ زور سے کہا تو حضرت چارپائی سے اٹھ کر آ گئے، بھائی کون آیا ہم سے ملنے کے لیے؟ ہم ان کے لیے آئے یا ہمارے لیے؟ کون ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی ہم تو ایسے امت کے استقبال کرنے والے ہیں کہ ہر آنے والے کے لیے تیار، ہر آنے والے کے لیے تیار۔ حضرت مظفر نگر کے علاقے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا کوئی پروگرام تھا، کوئی جمعیتی نظام تھا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانا تھا کسی تقاضے سے، تشریف لے گئے،
لیکن ایک دوسرے کو خبر نہیں ایک دوسرے کے نظام کی، ایک دوسرے کے نظام کی، ایک دوسرے کو علم نہیں، مشغولیاں ہوتی اپنی اپنی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا وہاں جانے کے بعد کہ حضرت شیخ الاسلام آ رہے ہیں، تو کہہ دیا ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، پہلے حضرت کے پروگرام میں نظام میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ سب کو متوجہ کر کے لے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب دلی سے آئے ہیں اور کوئی جو تبلیغی جوڑ ہے، اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا کوئی پروگرام جمعیت کا نہیں ہوگا جب تک ان کی بات نہیں سنیں گے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو رہی، عالم دو ہیں قلب ایک ہے، یہ ہے عالم دو ہو گئے قلب ایک ہو گئے، یعنی جمعیت جو ہے اور جماعت دونوں ایک۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دلی کی جامع مسجد میں میوات کے لوگوں کو جمع فرمایا اور دلی کے لوگوں کو جمع فرمایا، یوں کہا دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو لوگ کام میں لگے ہوئے تھے، اب میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے بات کہتا ہوں، اس آدمی کا دامن مت چھوڑنا، یعنی مولانا یوسف صاحب کو تھامے رکھنا اور مضبوطی سے ان کی بات مانے رہنا اور ان کے ساتھ لگے رہنا۔ یوں کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کے وصال کے بعد جو پہلا بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس میں ماشاءاللہ مولانا الیاس صاحب کے اثرات تو تھے ہی تھے، لیکن حضرت تھانوی کے بھی اثرات اور حضرت مدنی کے جو ہے کلام کا بھی اثر، یعنی مستقل ذمہ داری۔ تو ہمارا سارا شعبہ اس وقت ایک ہے، پہلے سے بھی ایک ہے۔ خواجہ اجمیری بتا کے چلے گئے میں اجمیر سے ڈھاکہ تک آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اجمیر شریف کی، اجمیر والے بزرگ کی برکت ہے۔ تو ہماری تو آپ سے بہت عاجزانہ بہت گزارش ہے ادنا درجے کی، ہم چھوٹے ہیں گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد میں 1 گھنٹہ دیں گے، عوام کی وضو، عوام کی نماز، عوام کی زکوٰۃ، عوام کے حج، یہ ضروری باتیں آپ سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، ایسا جو ہے فائدہ ہوگا اور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مہاراشٹر جانا ہوا، وہاں ایسے پوچھنا ہو گیا تو ایک بچے نوجوان نے بتایا کہ وضو کب جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ میں نے ایسے موٹے سیدھے سادے بولوں گزرے، اس نے ایسے انداز سے بتایا گویا کہ وہ قدوری پڑا ہوا ہے، گویا کہ وہ شرع وقایہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو کیا پڑھتا ہے؟ دیکھو میں تو 12ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، مگر یہ مسائل کہاں سے سیکھے کہ ہمارے مولانا نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو مسائل نماز مسائل زکوٰۃ سکھاتے، وہاں سے میں نے لکھ کر سیکھ لی۔ امت طلبگار ہے، امت پیاسی ہے، امت کو جو ہے حاجت ہے، امت کو ضرورت ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی بخشش کر دیں اور تھوڑی سی کرم فرمائی کر دیں، کبھی ظہر کے بعد دے دیں، کبھی فجر کے بعد دے دیں، جیسے آپ کی مناسبت ہے، جیسے آپ کی جو فرصت ہے۔ انشاءاللہ چھوٹے بچوں کو آپ سے نفع ہو رہا ہے آئندہ کے اعتبار سے اور موجودہ حالت کے اعتبار سے، آپ سے امت کو بہت بڑا نفع ہو رہا ہے۔ آپ کا وجود خیر ہے، آپ کا وجود مبارک ہے، آپ کا وجود صرف علامت سلامتی کی نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ خیر باقی رہے گی۔ اس لیے ہماری تو گزارش یہ ہے جو سال کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بیرون جانے والی سال کی جماعتوں سے اور دوسرے سال کی جماعتوں سے اور تیسری سال کی جماعتوں سے ایسے علاقوں میں فائدہ ہو رہا ہے جن میں ارتداد عام ہو رہا ہے، ارتداد عرب کی نسل۔ اس لیے آپ حضرات کی ضرورت ہے جن کا پہلا سال لگے وہ تو دوسرے سال کا ارادہ فرمائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر موجود ہے، حضرت شیخ زکریا کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے دستخط موجود ہیں کہ علماء کے 3 سال لگنے چاہیے، 1 سال ہندوستان کے تمام اقوام میں اور 1 سال
عربستان میں اور 1 سال جو ہے انگلستان میں، یعنی سارے ممالک میں وقت لگنا چاہیے۔ یہ ان حضرات کا نظام ہے، ان حضرات کا پروگرام ہے، اور بھائی یہ سب جو ہے خیر کی باتیں ہیں۔ آپ حضرات سے دونوں درخواست ہے، خروج کی بھی درخواست ہے، اور جب خروج ہو تو خروج، لیکن مقام پر آنے کے بعد جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں، جتنی بخشش آپ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ آپ ماشاءاللہ ایک کتاب 2 مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بہت سے شیخ الحدیث یہاں ایسے ہوں گے جو کئی جگہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، بہت سے حضرات آپ میں ایسے 2 مدرسوں کو سنبھالتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تو ایسے نبی دیے ہیں جو قرآن قیامت تک پڑھی جائے گی۔ توریت تو 70,000 نبیوں نے پڑھی ہے، اور یہ قرآن کتنی امت پڑھ رہی؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، پیار کا محبت کا معاملہ ہے، امت قابل شفقت ہے، معلوم نہیں ہے امت کو آپ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم امت کے ہر فرد کے کام آنے والے آدمی ہیں، ہر مزدور کو، ہر مالک کو، ہر بیوی کو، ہر عورت کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو اس علم نبوت کی ہدایت کی ضرورت، وہ آپ کے پاس، وہ آپ نے بڑی قربانی سے اور بڑی جافشانی سے حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات ہمت کر کے پہلے سال کا بھی ارادہ فرمائیں، دوسرے سال کا بھی ارادہ فرمائیں، اور اپنی مساجد میں ہمارے جو ہے مصلیوں کو، نمازیوں کو جو فائدہ ہوگا بہت ضروری۔ ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اس کو بہت زور سے درخواست لگا رہے سارے علماء سے کہ ہر ایک اپنی مسجد کو وقت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت پیاسی ہے۔ ہم تو بارش کی طرح جہاں ضرورت پڑے گی وہیں برسیں گے۔ بارش تو ہر زمین پر برستی ہے، بارش کی جو ہے پانی کہیں جمع ہوتا ہے، کہیں فائدہ ہوتا ہے، کہیں جمع ہو کر فائدہ ہوتا ہے، کہیں جو ہے دوسرے کی زمین کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات سنیں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو عمل کریں گے۔ ہر زمین میں تاثیر الگ الگ ہے۔ امت بھی معادن ہے، ذهب اور سونے کی طرح، یہ سونے کی کانیں ہے۔ آپ حضرات کو اللہ نے ایسی امت دی ہے، ایسی جماعت دی ہے جو مختلف صلاحیت کے لوگ موجود ہیں۔ تو اب آپ حضرات سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ اشارے والے قوم ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اب ہمت فرما کر اپنی مساجد کے لیے ارادہ فرمائیں، اور اپنے جو ہے اوقات کی ترتیب دیں۔ ماشاءاللہ اب ہماری تعطیل کا وقت چل رہا ہے کہ جو ہے ہم مولوی 9 مہینے کے ہوتے ہیں، عام طور پر معاف کرنا 3 مہینے تو ہماری کتابوں سے جو ہے دوستی کم ہوتی ہے نا، نہ شعبان میں، نہ رمضان میں، نہ شوال میں، 3 مہینے نکال دو، 9 مہینے رہ جاتے ہیں۔ 9 مہینے ہم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، 3 مہینے تو ہمارے قرآن کے دوسرے کاموں کے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس وقت ماشاءاللہ تقریباً سب فارغ ہیں، مدارس میں پڑھانے والے حضرات، پڑھنے والے حضرات سب تقریباً فارغ ہیں۔ اپنی مشاغل کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن بھائی ترتیب دینا مستقل یہ سنت ہے اور ضرورت کی چیز ہے۔ اب ہمت کر کے فرمائیں۔